عزیز ناظرین، ہم ایک ایسے دور میں زندگی بسر کر رہے ہیں جہاں کلیسیا کا پیغام بدل رہا ہے۔ کلیسیائیں خداوند یسوع مسیح کے خون کے وسیلے سے نجات کے پرانے پیغام سے دور ہوتی جا رہی ہیں۔ ہماری سماجی سرگرمیاں اور اچھے کام، ان کے وسیلہ سے ہم نجات کے پیغام کی طرف بڑھ رہے ہیں، جبکہ خداوند یسوع مسیح کی صلیبی موت، صلیب پر سے بہنے والے لہو کا پیغام اب تبدیل ہوتا جا رہا ہے۔ لیکن آج صبح میں اسی پرانے پیغام کو آپ کے ساتھ رکھنا چاہتا ہوں۔ مقدس پالوس رسول جب کرنتھس کے شہر میں پہنچے تو انہوں نے وہاں پر یہی پیغام دیا تھا کہ خدا نہ کرے میں مسیح کی صلیب کے سوا کسی اور چیز کا پیغام کی منادی کروں۔ خداوند یسوع المسیح کی صلیبی موت اور ان کی صلیب سے بہنے والا لہو، جو آج سے قریباً 2000 برس پیشتر کلوری کے مقام پر بہا، صرف وہی خون اور وہی صلیب انسانوں کے مستقبل کو بدل سکتی ہے اگر وہ اس پر ایمان لائیں۔ اگر خداوند یسوع مسیح کی صلیبی موت پر ایمان لائیں گے تو ہی نجات پائیں گے۔ میں آج آپ کے سامنے اسی پرانی کہانی کو دہرانا چاہتا ہوں، اسی صلیب کو جو یروشلم شہر کے باہر ایک چھوٹی سی پہاڑی جس کا نام کلوری تھا، اس پر نصب کی گئی تھی، جس کے دائیں بائیں 2 صلیبیں اور نصب کی گئی تھی جن پر ڈاکوؤں کو مصلوب کیا گیا تھا، اور درمیان میں خداوند یسوع مسیح کو تاکہ پاک نوشتے پورے ہوں کہ وہ گنہگاروں اور خطاکاروں میں شمار کیا گیا۔ خداوند یسوع مسیح کی صلیبی موت کی طرف لوٹتے ہیں اور کلوری کی پہاڑی پر جاتے ہیں۔ اس سے آج کے لیے ہم اپنے لیے پیغام تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح ڈاکوؤں کے درمیان صلیب پر لٹکے ہوئے ہیں، اور وہ 7 صلیبی کلمات بھی کہتے ہیں، اور یہ بھی کہتے ہیں تمام ہوا، یعنی نجات کا وہ منصوبہ، وہ مشن جو ان کے سپرد کیا گیا تھا، وہ انہوں نے پورا کر دیا۔ خداوند یسوع المسیح کی صلیب کی منادی یہ ابتدائی کلیسیا میں بڑا خاص موضوع تھا۔ جیسے میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کے سامنے بیان کیا کہ کس طرح سے مقدس پالوس رسول یہ کہتا ہے کہ خدا نہ کرے میں مسیح کی صلیب کے سوا کسی اور چیز کی منادی کروں۔ مسیح کی صلیب ابتدائی کلیسیا کے پیغام انجیل کا بنیادی مرکز تھا۔ یہ مرکزی پیغام تھا جو خداوند یسوع مسیح کی ذات کی نسبت سے انجیل کے پیغام کو پیش کرتے ہوئے شاگرد دنیا کے سامنے اس کی منادی کر رہے تھے۔ لیکن یہ پیغام بہت سے لوگوں کے لیے ایک عجیب پیغام تھا۔ لوگ یہ تصور کر رہے تھے کہ نجات بخشنے کے لیے یا دنیا کو ان کے گناہوں سے نجات دینے کے لیے کیوں کسی کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنی جان قربان کر دے۔ زندگی کو حاصل کرنے کے لیے موت کا شکار ہونا، یہ ان کے نزدیک ایک عجیب پیغام تھا۔ مقدس پالوس رسول کرنتھس کی کلیسیا کے نام خط لکھتے ہوئے اس کے پہلے باب اور اس کی 18ویں آیت میں کہتے ہیں کہ بہتوں کے لیے یہ بے وقوفی ہے، جس کا مطلب ہے حماقت۔ یہودی یہ تصور کر رہے تھے کہ یہ حماقت ہے کہ مسیحا جو دعویٰ کر رہا ہے کہ وہ مسیح ہے اور وہ دنیا کو نجات اور زندگی دینے کے لیے آیا ہے، وہ صلیب پر اپنی جان قربان کر رہا ہے۔ زندگی دینے کے لیے اس کا مرنا ضروری نہیں تھا۔ لیکن میری دانست میں یہ یہودی یسوع نبی کا صحیفہ اس کا 53واں باب فراموش کر چکے تھے، جہاں پر آنے والے مسیحا کی پیشین گوئی کی تھی کہ کس طرح سے وہ اپنی جان صلیب پر قربان کرے گا۔ یہ ایک چونکا دینے والا پیغام تھا، صلیب کا پیغام، کیونکہ بہت سے لوگ جن میں رومی اور یونانی بھی شامل تھے، جو ملحد تھے، جو بت پرست تھے،
ان کے نزدیک ایک ایسا شخص جو یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ وہ بادشاہ ہے اور وہ نجات دینے کے لیے دنیا میں آیا ہے، لیکن خود وہ اذیتوں میں سے گزر رہا ہے۔ جو شخص خود اذیتوں میں سے گزر رہا ہے وہ کسی کو کیسے زندگی بخش سکتا ہے؟ آپ خداوند یسوع مسیح کے درد اور اس کی تکلیف کا اندازہ کیجئے۔ صلیب پر لٹکانے سے پہلے اس کو کوڑے مارے گئے، اس کو مارا پیٹا گیا، اس پر تھوکا گیا، اس کے چہرے سے داڑھی کو نوچا گیا، اس کا مذاق اڑایا گیا، اس کو برہنہ کیا گیا، اور صلیب پر اس کے ہاتھوں اور اس کے پاؤں میں کیل ٹھونک دیے گئے اور اس کو صلیب پر لٹکا دیا گیا۔ یہ تمام وہ سچائیاں ہیں جو خداوند یسوع مسیح کی ذات اور ان کی صلیبی موت کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ یہ ایک کڑوا پیالہ تھا جسے رضاکارانہ طور پر یسوع پی رہے تھے، لیکن یہودیوں کے لیے، یونانیوں کے لیے، رومیوں کے لیے یہ ایک حیرت انگیز پیغام تھا، چونکا دینے والا پیغام تھا کہ کیسے نجات دہندہ صلیبی موت کو برداشت کر رہا ہے۔ لیکن مسیحیوں کے نزدیک، ایمانداروں کے نزدیک ایک سادہ سا پیغام ہے یہ۔ اس کو بہت زیادہ پیچیدہ بائبل میں بنا کر پیش نہیں کیا گیا، بلکہ یہ کہا گیا کہ خداوند یسوع مسیح نے اپنی کفارہ بخش موت کے وسیلے سے، اپنی صلیب کے وسیلہ سے دنیا کو نجات کا پیغام دیا۔ انہوں نے صلیبی موت کو برداشت کیا، اور اس لیے برداشت کیا میرے عزیزو، میں آپ کو واپس عدن میں لے جانا چاہتا ہوں۔ باغ عدن میں بائبل یہ بیان کرتی ہے کہ آدم اور حوا نے گناہ کیا۔ بہت دفعہ جب ہم لوگوں سے یہ سوال پوچھتے ہیں کہ آدم اور حوا نے کیا گناہ کیا تھا، تو ان کا عام طور پہ یہ جواب ہوتا ہے کہ انہوں نے پھل کھا لیا، انہوں نے نافرمانی کی۔ لیکن میرے نزدیک یہ کوئی اتنا سنگین جرم نہیں تھا پھل کھانا، کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ خداوند غمگین ہو گئے اور وہ ناراض ہو گئے، اور انہوں نے آدم اور حوا کو باغ عدن سے نکال باہر کیا۔ پھل کھانا کوئی اتنا بڑا جرم نہیں تھا۔ اس لیے میں سوچتا ہوں کہ اس کے ساتھ کوئی ایسی بات جڑی ہوئی ہے جو بہت سنگین تھی، اور خداوند نے اس کی سزا آدم اور حوا کو دی، اور اسی سنگین جرم کے نتیجے میں خدا نے اپنے بیٹے کو بھی دنیا میں بھیجنے کی بات کی۔ وہ سنگین بات کیا ہے؟ میری دانست میں آدم اور حوا نے محض پھل کھا کر خدا کی نافرمانی نہیں کی، بلکہ کلام یہ بیان کرتا ہے پیدائش کی کتاب کہ خدا نے ان کو اختیار دیا تھا۔ پیدائش کی کتاب اس کا پہلا باب پڑھیے، اس کی 26ویں، 27ویں اور 28ویں آیت پڑھیے۔ خدا نے ان کو اختیار دیا تھا، پوری کائنات پر اختیار دیا تھا۔ خدا نے ان کو جسم، جان اور روح بخشی تھی، جبکہ دنیا کی تمام دیگر مخلوقات کے پاس صرف جسم تھا اور جان تھی۔ لیکن آدم اور حوا کو خدا نے جسم، جان اور روح بھی بخشا، تاکہ وہ ان کے ساتھ کمیونیکیشن کر سکے، تاکہ وہ ان کے ساتھ بات چیت کر سکے۔ آدم اور حوا نے وہ اختیار شیطان کو دے دیا۔ لوسیفر جو مقرب فرشتہ تھا، آسمان سے گرایا گیا تھا، آسمان پر سے اس کے سارے اختیارات سلب کر لیے گئے تھے، اور اب وہ چاہ رہا تھا کہ زمین پر، کائنات پر حکومت کرے۔ وہ چھین نہیں سکتا تھا آدم اور حوا سے وہ اختیار، اس لیے اس نے دھوکے سے وہ اختیار ان سے لے لیا۔ آپ نیو ٹیسٹمنٹ میں دیکھیے، عہد جدید میں لوکا کی انجیلی بیان اس کا 4 باب، جب خداوند یسوع مسیح کو شیطان آزماتا ہے، اس نے اس کو دنیا کی ساری شان و شوکت دکھائی اور کہا کہ اگر تو مجھے سجدہ کرے تو یہ سب کچھ میں تجھے دے دوں گا، کیونکہ اس کا اختیار مجھے دیا گیا ہے۔ وہاں پر وہ اس اختیار کی بات کرتا ہے جو اس نے آدم اور حوا سے دھوکے سے حاصل کیا تھا۔ خداوند یسوع مسیح نے اس کے اختیار کی تردید نہیں کی، بلکہ خداوند یسوع مسیح نے اس کو دنیا کا سردار کہا۔ لیکن کلام یہ بیان کرتا ہے کہ خداوند نے اس کی ایک سزا ٹھہرائی تھی آدم اور حوا کے گناہ کی، اور وہ یہ تھی کہ کوئی بے گناہ شخص ان کے لیے جان قربان کرے۔ اب ہوا یہ کہ جب آدم اور حوا کو عدن سے نکالا گیا
تو یہ گناہ ماروثی طور پر آنے والی نسلوں میں منتقل ہوتا رہا، اس لیے اس کو توڑنا، اس زنجیر کو توڑنا بہت ضروری تھا۔ خداوند یسوع مسیح نے مقدسہ مریم کے وسیلے سے بغیر باپ کے خداوند یسوع مسیح کو اس دنیا میں بھیجنے کا فیصلہ ازل سے کر لیا تھا۔ قریباً 2000 برس پیشتر خداوند یسوع مسیح اس دنیا میں بغیر باپ کے پیدا ہوئے، اور ایک دنیا ہے جو ان کی بے پدر پیدائش پر ایمان رکھتی ہے، لیکن بہت دفعہ ہم اس بات پر غور نہیں کرتے کہ بغیر باپ کے پیدا کیوں ہوا تھا، وہ کیوں مریم کو اس ساری ذلت اور تحقیر کے عمل سے گزرنا پڑا، کیوں خدا نے یہ سب کچھ کیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ دنیا میں کوئی ایسا شخص پیدا ہو جو مرد اور عورت کے ملاپ کے بغیر ہو، تاکہ ماروثی گناہ کی زنجیر کو توڑا جا سکے، اور خداوند نے ایسا کیا۔ جب خداوند یسوع مسیح اس دنیا میں پیدا ہوئے تو وہ بغیر باپ کے، اسی لیے وہ گوشت سے نہیں، وہ انسان کے ارادے سے نہیں، بلکہ خدا کے ازلی منصوبے کے مطابق بغیر باپ کے اس دنیا میں پیدا ہوئے۔ وہ بے گناہ پیدا ہوا، وہ عام انسانوں کی طرح نہیں تھا، جیسے داؤد کہتا ہے مینوں وچ گناہ دے جمیا میری مائی۔ وہ گناہ کی حالت میں نہیں، بلکہ بغیر باپ کے، بغیر گناہ کے پیدا ہوا۔ اسی لیے اس کی قربانی، اس کا قربان ہونا بہت ضروری تھا انسان کو ان کے گناہوں سے نجات دینے کے لیے۔ بائبل یہ بیان کرتی ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے صلیب پر اپنی جان قربان کی تاکہ وہ انسان کو ان کے گناہوں سے نجات دے سکے، تاکہ وہ ان کے لیے خون بہا سکے، کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ خون بہائے بغیر معافی نہیں ہے۔ ہر سال یہودی لاکھوں برے ذبح کرتے تھے، لیکن وہ ان کے لیے ان کے گناہوں سے آزادی کی قیمت نہیں تھے، کیونکہ دوبارہ قربانیوں کی ضرورت پڑتی تھی۔ خداوند یسوع مسیح نے بے گناہی کی حالت میں، بے عیب برے کی صورت میں ایک ہی بار قربانی ادا کی۔ خداوند یسوع مسیح کی صلیب ایک بہت بڑے بیان جو خدا نے بار بار پرانے اور نئے عہد نامے میں دیا کہ وہ محبت کرنے والا خدا ہے، یہ اس کی محبت کی معراج ہے۔ کلام میں لکھا ہے کہ جب ہم گنہگار، خدا اپنی محبت کی خوبی ہم پر یوں ظاہر کرتا ہے کہ جب ہم گنہگار ہی تھے تو مسیح ہماری خاطر موا۔ خداوند یسوع مسیح کی صلیب ان تمام بیانات کی کا معراج ہے، عروج ہے، جو خداوند یسوع مسیح کے بارے میں خدا نے کہا تھا کہ میں دنیا سے محبت رکھتا ہوں، اور اب خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے وہ اپنی محبت کو پایا تکمیل تک پہنچا رہا ہے۔ خداوند یسوع مسیح کا ہمارے لیے جان دینا خدا کی محبت کی تکمیل ہے۔ نجات کے لیے ضروری تھا، شیطان کو شکست دینے کے لیے ضروری تھا، کیونکہ شیطان نے دھوکے سے آدم اور حوا سے اس اختیار کو چھین لیا تھا، لے لیا تھا دھوکے سے، اور اب ضروری تھا کہ خدا اس اختیار کو ابلیس سے واپس لے کر انسانوں کو لوٹا دے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ صلیب پر کیا ہوا تھا، صلیب کی طاقت پر غور کرتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح نے جب صلیب پر اپنی جان قربان کی تو بائبل یہ بیان کرتی ہے کہ ایک بڑا عجیب واقعہ ہوا۔ جب باغ عدن میں آدم اور حوا نے گناہ کیا تھا تو ان کے گناہ، ان کی سزا اور اختیار کا آدم اور حوا سے شیطان کو منتقل ہو جانے کے بارے میں ایک دستاویز تیار کی گئی تھی۔ ہماری دنیا ایک عکس ہے۔ جو لوگ قانونی معاملات کو سمجھتے ہیں، جانتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ دستاویز کا کیا مفہوم ہے، دستاویز تیار کیوں کی جاتی ہے۔ لکھت پڑھت کی گئی باغ عدن میں اس گناہ کے بارے میں، لیکن جب خداوند یسوع مسیح نے صلیب پر اپنی جان قربان کی، انہوں نے ہمیں یہ پیغام دیا کہ ہم ایک دوسرے کو معاف کریں، ایک دوسرے سے محبت رکھیں، ایک دوسرے کے ساتھ اور خدا کے ساتھ وفادار رہیں، اور یہ پیغام بھی دیا کہ خدا نے نجات کے کام کو پورا کر دیا ہے، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اے باپ، میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ جو ہی خداوند یسوع مسیح نے اپنی قربانی کو خدا کے ہاتھوں میں دیا، صلیب پر ایک عجیب کام ہوا۔
मुकद्दस पौलुस रसूल कुलुसियों के नाम खत के दूसरे बाब में बयान करते हैं, वो कहता है कि और हुक्मों की वो दस्तावेज जो हमारे नाम पर और हमारे खिलाफ थी, उसने उसको कीलों पर जड़कर सामने से हटा दिया। वो दस्तावेज जो गुनहगार इंसान के खिलाफ और उसके नाम पर थी, जिसको आदम और हवा के गुनाह के बाद आसमानी दुनिया में तैयार किया गया था, जिसके नतीजे में बेगुनाह शख्स की कुर्बानी और उसका खून बहाना लाजिम था, क्योंकि कफारे का मतलब है ढांपना, और ये सिर्फ खून ढांप सकता था, खून बहाए बगैर मुआफी नहीं है। जब ये हुआ तो मुकद्दस पौलुस रसूल कहते हैं कि हुक्मों की वो दस्तावेज जो हमारे नाम पर हमारे खिलाफ थी, उसको उसने सलीब पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया। मेरे अजीजों, सलीब पर खुदा ने उस डॉक्यूमेंट को जिसमें ये लिखा था कि आज के बाद आदम और हवा ने ये इख्तियार अबलीस को दे दिया है, खुदा ने उसको शिकस्त दे दी। अबलीस को खुदा ने शिकस्त फाश दी। और अब खुदावंद के कलाम में ये भी लिखा है, उसी आयत के आगे लिखा है कि उसने शैतान का बरमला तमाशा बनाया, उसका बरमला तमाशा बनाया। मैं अक्सर ये कहता हूँ कि आज अबलीस शिकस्त खुर्दा है। आप कहेंगे कि पादरी साहब आप कहते हैं कि अबलीस शिकस्त खुर्दा है, लेकिन अबलीस तो अभी तक दुनिया में मौजूद है। लेकिन मेरे अजीज़ों, अबलीस आज दुनिया में मौजूद तो है, लेकिन वो एक शिकस्त खुर्दा दुश्मन है। मैं अक्सर कहता हूँ कि अबलीस की हैसियत हमारे कुत्ते जैसी है। हमारे घर में एक कुत्ता है, हमने उसके गले में पटा डालकर जंजीर डाल रखी है क्योंकि वो काटता है। हम उसको अपने घर में दरवाजे के बाहर शाम के वक्त बांधते हैं, लेकिन हमारे बड़े करीबी लोग इस बात को समझते हैं कि कुत्ते की जंजीर की एक हद है, वो उस हद से थोड़े से फासले पर से गुजरते हैं, कुत्ता उन पर हमलावर नहीं हो सकता और ना ही कोशिश करता है। लेकिन अगर कोई शख्स जानबूझकर उस जंजीर की हद में जाएगा तो फिर हमारा कुत्ता उसे काटेगा। इसलिए अबलीस की हैसियत हमारे कुत्ते जैसी है। खुदा ने उसके गले में जंजीर डाल रखी है। अगर हम उसकी हद में दाखिल नहीं होंगे तो वो हमारा बाल भी बिका नहीं कर सकता। खुदावंद ने कहा है कि उसका मुकाबला करो, वो तुमसे भाग जाएगा। अगर हम जानबूझकर शैतानी मामलात में दाखिल हों, अगर हम जानबूझकर पीरों, फकीरों, मज़ारों, तावीज़ गंडों और शैतानी अमलियात में शामिल हों, तो फिर हमें शैतान से कोई नहीं बचा सकता। लेकिन मेरे अज़ीज़ों, आज सुबह मैं आपके साथ ये पैगाम रखना चाहता हूँ, खुदावंद यीशु मसीह ने अबलीस को सलीब पर शिकस्त दी है। उसने उससे उस इख्तियार को वापस ले लिया है। इसलिए आप अबलीस के साथ किसी किस्म की शराकत में शरीक ना हो। आप अबलीस का मुकाबला करें, वो आपसे भाग जाएगा। ज़रा थोड़ी देर के लिए आखिरी बात पर गौर कीजिए, क्योंकि मैं इख्तियार पर बात कर रहा हूँ। खुदावंद यीशु मसीह ने जब वो मुर्दों में से जी उठे, 40 दिन तक अपने शागिर्दों के साथ रहे, और 40 दिन के बाद जब वो आसमान पर जाने वाले थे, उन्होंने अपने शागिर्दों को लिया, जैतून के पहाड़ पर गए और आसमान पर जाने से पहले उनसे ये कहा कि आसमान और ज़मीन का कुल इख्तियार मेरे पास है, मुझे दिया गया है। और खुदावंद यीशु मसीह ने इस बात का ऐलान किया बरमला कि वो इख्तियार जो शैतान ने आदम और हवा से छीन लिया था, ले लिया था धोखे से, खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब के वसीले से उस इख्तियार को इंसानों के लिए दोबारा उससे छीन लिया, उसको शिकस्त दी, और अब वो इख्तियार उन्होंने ईमानदारों को दिया है। उसी के बाद उन्होंने कहा था कि अब तुम जाओ और सारी दुनिया में इंजील की मुनादी करो। सो वो इख्तियार जो आदम और हवा से ले लिया गया था, शैतान ने धोखे से लिया था, वो यीशु पर ईमान लाने वालों को दोबारा हासिल हो चुका है। सलीब मरकज़ है, सलीब नजात का रास्ता है, उसके बगैर दुनिया का कोई शख्स निजात नहीं पा सकता। इसलिए आज मैं अपने सुनने वालों को, अपने देखने वालों को द ट्रूथ न्यूज़ चैनल के वसीले से और सेरल न्यूज़ चैनल के वसीले से
یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ دنیا میں جب تک کوئی شخص مسیح کی صلیب پر ایمان نہیں لائے گا وہ نجات کا وارث نہیں بنے گا، چاہے وہ جس مرضی مذہب میں ہو، جس مرضی فلسفی کو مانتا ہو۔ یسوع کی صلیب کو مان کر ہی وہ خدا کی بادشاہت یا جنت یا بہشت میں داخل ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ جنت کو جانے والا صرف ایک راستہ ہے اور وہ راستہ یسوع کی صلیب سے ہو کر گزرتا ہے۔ یسوع پر ایمان لائیے، نجات کو حاصل کیجیے اور خدا کی بادشاہت کے وارث بنیے۔ بہت شکریہ۔